حضور نے فرمایا فتمہا محبیہا، یہ وہ ہے جو خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، وہ شخصیت کہ جو سیدہ کائنات ہے، اللہ اکبر، جن کو حضور نے سیدہ کائنات فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی عورتوں نے جنت میں جانا ہے ان سب کی سردار کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، ان سب کی سردار کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کو بھی سیدۃ النساء کہا، لیکن وہ صرف اس دور کی عورتوں کی سردار تھی۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ حضرت حوا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی عورتوں نے آنا ہے سب کی سردار کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، علامہ اقبال نے بھی کہا نا، مریم سلام علیہا کو، حضرت سیدہ مریم سلام علیہا کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور سیدہ زہرا سلام علیہا کو 3 ایسی نسبتیں حاصل ہیں جو ان کو کائنات میں بے نظیر و بے مثال کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بیٹی ہیں تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، اگر بیوی ہیں تو سید الاولیاء کی بیوی ہے، اگر ماں ہے تو سید الشہداء کی ماں ہے، بیٹی ایسی ہے کہ رسولوں کا امام اپنی بیٹی پہ ناز کرتا ہے، زوجہ ایسی ہے کہ ولیوں کا امام اپنی زوجہ پہ ناز کرتا ہے، اور والدہ ایسی ہے کہ شہداء کا امام اپنی ماں پہ ناز کرتا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا کی عظمت پہ لاکھوں سلام ہو۔ حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا کے بارے میں حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری، ویسے حضور آج بھی زندہ ہے لیکن حضور کی زندگی کا کو ذرا کم کر دیا، حضور کی زندگی کا یہ انداز جب حضور اپنانے لگے نا جس میں حضور علیہ السلام آج زندہ ہے، حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو قریب بلایا، اور سیدہ زہرا سلام علیہا کو حضور نے ارشاد فرمایا، کچھ ارشاد فرمایا تو سیدہ زہرا رو پڑی، اور جب حضور علیہ السلام نے فوراً کچھ اور ارشاد فرمایا تو وہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تو حضور نے پہلے ارشاد فرمایا جس سے سیدہ زہرا سلام علیہا کو یہ محسوس ہو گیا کہ حضور علیہ السلام اب ظاہری طور پہ ہم حضور سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہو جو میرے پاس آ کے مجھے ملو گی، سب سے پہلے تم ہو جو میرے پاس آ کے مجھے ملو گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اس کی راویہ کون ہے؟ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا۔ اب یہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت ام المؤمنین سلام علیہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ان میں کوئی دوریاں تھی، مزاج نہیں ملتے تھے، دل کی دوریاں تھی۔ یاد رکھنا یہ صرف اسلام کے دشمنوں کا کام ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے، ورنہ جو محبت ان کی آپس میں تھی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کی مجمع میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا اہل بیت میں بھی اس وقت کوئی اور وہاں موجود تھا جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا؟ ہرگز نہ تھا۔ یا حضور علیہ السلام تھے یا سیدہ کائنات تھی یا حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا تھی۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے دل میں ان کے لیے دوری ہوتی اس بات کو دبا دیتی، حضور نے حکم تو نہیں فرمایا تھا کہ بات جا کے بیان کرنا ہے، اس بات کو دبا دیتی، اس بات کو چھپا لیتی، اس بات کو بیان ہی نہ کرتی۔ لیکن جب شان تب بیان کی جاتی ہے جب دوری نہ ہو، جب ہر درجے کی محبت ہو۔ مجھے بتاؤ جب سیدہ عائشہ سلام علیہا یہ پر حدیث آگے پہنچا رہی تھی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا حضرت عائشہ خود کو بھی ان جنتی عورتوں میں شامل کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ خود کو بھی ان جنتی عورتوں میں شامل کر رہی تھی۔ اگر بغض ہونا تو اگلے کو اپنا سردار نہیں کہا جاتا، بات کو دبا دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے بات کو دبایا نہیں بلکہ ڈنکا بجا کے فرمایا سنو سنو، مصطفیٰ نے فرمایا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ گویا کہ میری بھی سردار ہے اور وہ جنت میں جا نہیں سکتی جو فاطمہ کو اپنا سردار بیان کرنے والی ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی میں کہاں سے الفاظ لاؤں جس میں شان بیان ہو سکے؟ کہاں سے ان الفاظ کا انتخاب کروں جن میں سیدہ زہرا سلام علیہا کی شان بیان ہو سکے؟ یہ پروپیگنڈے کرنے والے سن لیں، یاد رکھنا اہل سیدہ زہرا تو سیدہ زہرا ہیں. سیدہ زہرا کے بچوں کی ادب جو صحابہ نے سکھایا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سیدہ زہرا کے شہزادے امام حسین تشریف لا رہے ہیں. امیر المؤمنین خلیفہ رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ اللہ نے حد کو جاری کر دیا ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہاں عمر خواہش کا اظہار کرتا ہے وہاں قرآن کی آیت آ جاتی ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین چھوٹے ہیں. حضرت عمر کو ممبر پر بیٹھے دیکھا تو اپنے نانا کی یاد آ گئی. کہا عمر یہ تو میرے نانے کا ممبر ہے. حضرت عمر خطبہ چھوڑتے ہیں، زمین پہ اڑتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں حسین صرف یہ ممبر تیرے نانے کا نہیں، یہ ممبر بھی تیرے نانے کا، یہ عمر بھی تیرے نانے کا. اگر آج ہماری عزتیں قائم ہیں تو تیرے نانے کا صدقہ قائم ہے. اہل بیت اطہار کا ادب ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے. اس لیے تو میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اللہ اکبر. صرف دو باتیں کر کے 5 منٹ سے پہلے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. کیا بات ہے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ وہ زمین کا ٹکڑا جو حضور کے بدن سے لگ رہا ہے اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے. جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اس کا مقام زمین پہ تلاش نہ کرو، اس کا مقام سب اللہ پہ جا کے دیکھنا ہوگا. کیا بات ہے سیدہ کائنات سلام علیہا کی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بے مثال محبت اپنی شہزادی سے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی جب نکاح ہو گیا نا، جب آپ کی شادی ہوگی، رخصتی ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو رہی، تم علی کو بولو کہ گھر ذرا میرے گھر کے قریب لے لے. اللہ اکبر. اب اس وقت مدینہ پاک کا ٹوٹل رقبہ اتنا تھا جتنا آج حرم پاک کا رقبہ ہے یا اس سے بھی کم. اور اس رقبے میں کتنی دوری ہوئی ہوگی، اس رقبے میں کتنا ہی دور چلی گئی ہوں گی. لیکن حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے تیری اتنی جدائی بھی برداشت نہیں ہو رہی، علی کو بولو گھر قریب لے لے. حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قریب میں تو کوئی جگہ ہے نہیں. حضرت نعمان کا حجرہ قریب میں ہے، آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ اپنا گھر علی کو دے دیں اور علی کا گھر جو ہے وہ خود لے لیں، تو اس طرح میں آپ کے قریب آ جاؤں. اللہ اکبر. حضور کا مقام اور شان دیکھو. حضور اگر ایک اشارہ فرماتے تو حضرت نعمان اپنی جان دے ڈالتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نعمان کو یہ کیسے کہوں، مجھے یہ کہتے حیا آتی ہے. اتنے میں ایک صحابی نے سن لیا اور جا کے ان کو بتایا کہ حضور کا اور سیدہ کائنات کا یہ مکالمہ ہو رہا تھا جس میں تمہارا یوں ذکر آیا اور میں نے سن لیا. حضرت صحابی بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، کہا یا رسول اللہ میں اور میرا مال، میری جان، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یہ گھر کیا ہے؟ آپ ایک اشارہ فرمائیں میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. یوں حضرت نعمان نے اپنا گھر حضرت علی کو دیا. حضرت علی کو جو ہے گھر کو خود لیا، اپنا گھر حضرت علی کو دیا. حضور نے فرمایا اس گھر میں کھڑکی بنائی جائے. حضور اکثر وہاں سے کھڑکی سے پردہ اٹھاتے اور حسنین کو صحن میں کھیلتا دیکھے کرتے. اور حضور علیہ السلام جب بھی مسجد جاتے فجر کے وقت وہ راستہ اپناتے جس میں سیدہ کائنات کا گھر آتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر روز حضور علیہ السلام خود اپنی اہل بیت کو سلام فرمایا کرتے. یہ مقام ہے سیدہ زہرا سلام علیہا کا. حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. حضور نے فرمایا فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے. حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے وہ فضائل بیان فرمائے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، میری طبیعت بھی کچھ یوں ہے، میں یہیں پہ اپنی بات کو اختتام کروں گا. انشاءاللہ آج رات 6:30 بجے یہ ہوا زندگی ایک چینل ہے اور 8 بجے یہ ہوا QTV پہ انشاءاللہ
پروگرام آئے گا، اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی شان میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا، اور رمضان مبارک میں روزانہ رمضان مبارک کے آخری دن تک رات 8 بجے AIQ TV پہ میرا پروگرام آئے گا، جس میں مختلف موضوعات پہ بات ہوگی، اور روزانہ شام 6:30 بجے AIQ زندگی پہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ جو جناب آپ کو وقت مل پائے وہ پروگرام ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا، حضور کی اہل بیت پاک کا، بالخصوص سیدہ کائنات سلام علیہا کا، حضور کے صحابہ اکرام کا، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ تعالی اس رمضان المبارک میں ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ شامل ہونے دے جنہوں نے اللہ کو راضی نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا بھرپور فیضان عطا فرمائے۔